بسم الله الرحمن الرحيم. جزاک اللہ مشہود صاحب، نصیر صاحب. مجیب الرحمان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجیب الرحمان صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے، آپ نے بھی ذکر کیا کہ یہ سارا ایک جو بھی حالات تھے جس کی بنیاد پہ اسمبلی میں یہ مذہبی معاملے کے طور پر پیش ہوا، اور ہم کہتے بھی ہیں کہ ہم نے بڑی دفعہ ذکر کیا اس پروگرام پر بھی، ہم ویسے بھی کہتے ہیں کہ کسی کے ایمان کا فیصلہ جو ہے وہ کوئی اسمبلی نہیں کر سکتی. تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ پھر اگر یہ بات تھی تو حضرت مرزا ناصر احمد صاحب، حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ، وہ پھر اسمبلی میں گئے کیوں؟ انکار کر دیتے، نہ جاتے. جی السلام علیکم مجیب الرحمان صاحب. جی 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 وعلیکم السلام. جی میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے، صرف آپ کے آخری چند فقرات جو ہیں وہ مجھ تک نہیں پہنچے. جی لیکن مجیب. سوال آپ کا مجھے پہنچ گیا جی کہ حضور کیوں تشریف لے گئے. جی تو حضور کیوں تشریف لے گئے اس کے بارے میں یہ عرض کروں کہ دنیا بھر کی اسمبلیوں کے پارلیمنٹس کے قوانین ہیں، ان کے رولز آف بزنس ہوتے ہیں. ان کے رولز آف بزنس کے تحت بعض اسپیشل کمیٹیز اور اسٹینڈنگ کمیٹیز جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں. تو پاکستان کی پارلیمنٹ نے حفیظ پیرزادہ کی قرارداد کے اوپر ایک اسپیشل کمیٹی، خصوصی کمیٹی آف دی ہول ہاؤس، کمیٹی آف دی ہول ہاؤس جو ہے، اس کے بنانے کا مطلب کانسٹیٹیوشنلی کیا ہے. کمیٹی جو ہے ایک رپورٹ تیار کرتی ہے، جو کمیٹیاں عام طور پہ بنتی ہیں کسی خاص ایشو پر بنتی ہیں، اور وہ پھر آگے اسمبلی کو رپورٹ کرتی ہیں. کمیٹی آف دی ہول ہاؤس جو ہے وہ بنائی گئی، تو وہ پھر کمیٹی تو نہیں رہی، پورا پارلیمنٹ ہی ہو گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ یہ خود سمجھتے تھے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہو سکتا. انہوں نے پارلیمنٹ کو ایک خصوصی کمیٹی میں کنورٹ کر دیا، پارلیمنٹ کو کنورٹ کر دیا خصوصی کمیٹی میں. اچھا، اب پارلیمنٹ کو کوئی ایسا فرد جو پارلیمنٹ کا ممبر ہے وہ خطاب نہیں کر سکتا، اور لہذا پارلیمنٹ میں کسی کو ایسے کو بلاتی بھی نہیں ہے. جب کوئی ایسا ہوتا ہے، کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹ آتا ہے تو جوائنٹ سیشن ہوتا ہے، وہ ایک اسپیشل سیشن ہوتا ہے، وہ پارلیمنٹ کا سیشن نہیں ہوتا. تو پارلیمنٹ میں کسی کو دعوت نہیں دی جاتی. تو لہذا کیا یہ گیا کہ پوری پارلیمنٹ پر مشتمل ایک کمیٹی آف دی ہول ہاؤس بنائی گئی، اور جیسے کمیٹیز میں ایکسپرٹس کو گواہی دینے کے لیے کمیٹیز جو ہیں پارلیمنٹ کی وہ بلا سکتی ہیں، سمن کر سکتی ہیں، اور ان کو اختیار ہوتا ہے. اور ان کو یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی کی اٹینڈنس پروکیور کرنے کے لیے اگر کوئی ان کو قانون کی ضرورت ہے تو وہ قانون کا سہارا بھی لیتی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی نامناسب بات ہوتی کہ ہم صورتحال یہاں تک پہنچنے دیتے کہ خلیفۃ المسیح کو کمیٹی جو ہے وہ پروسیس جاری کر کے وہاں پر اپنے آپ سامنے پروڈیوس کروانے کا کوئی طریقہ اختیار کرتی، ضابطہ فوجداری یا ضابطہ دیوانی کے تحت. تو حضور کو انہوں نے دعوت دی کمیٹی میں آنے کی، حضور تشریف لے گئے. اب یہ کہ جی حضور کیوں گئے؟ اگر حضور نہ گئے ہوتے، آپ ذرا ہائنڈ سائڈ پہ غور کر کے دیکھیں، حضور نہ گئے ہوتے تو آج یہ کہا جا رہا ہوتا جی آپ کو تو موقع دیا تھا اپنا موقف بیان کرنے کے لیے، آپ کیوں نہیں گئے. حضور تاریخ کے سامنے بھی جواب دیتے. تو تاریخ جو ہے اب حضور کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتی کہ جی آپ کو موقع دیا گیا، آپ نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا. جماعت کی بھرپور آواز اٹھائی. لیکن جب اسمبلی میں گئے تو اسمبلی میں جو پریلیمنری آبجیکشنز کہلاتی ہیں قانون کے تحت، عذر ابتدائی جو اٹھایا وہ یہ اٹھایا کہ اسمبلی کو کسی کے مذہب میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہے، اور اسمبلی اس بات کی مجاز نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں دخل اندازی کرے. اور حضور نے پھر یہ بات، حضور نے 4 سوال وہاں پر اٹھائے کہ مسلمان کی تاریخ متعین کرنا جو ہے وہ کسی اسمبلی میں کا کام نہیں ہے، اور مسلمان کی تعریف اگر رسول کریم نے یا قرآن شریف نے یا حدیث میں اگر متعین ہو گئی ہے، اور 1400 سال سے اگر تعریف کوئی چلی آ رہی ہے،
کوئی اور تعریف اگر کسی نے نہیں بنائی تو اب اس کی تعریف کون, مسلمان کی تعریف کون متعین کرے؟ یہ سوالات ٹیکنیکل اٹھائے حضور نے, عذرات ابتدائی اٹھائے. چنانچہ جب حضور پیش ہوئے تو یہی اب بختیار نے 2 دن صرف کیے, 2 دن یا 2-3 نشستیں اس بات پر صرف کیجیے. آپ کہتے ہیں اسمبلی کو اختیار نہیں ہے, آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ اسمبلی کو اختیار نہیں ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ جی میرے اعتراض کی بنیاد جو ہے آرٹیکل 20 اور آرٹیکل 8 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. اب حضور نے اتنا ٹھوس جواب دے دیا, آئینی جواب دے دیا, اٹارنی جنرل کو خاموش کرنے کے لیے کافی تھا کہ میرے اعتراض کی بنیاد آرٹیکل 20 اور آرٹیکل 8 آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. اور آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 20 جو ہے لمبی بات ہو جائے گی اگر میں ساری پڑھنے شروع کروں گا یا بتانی شروع کروں گا. آرٹیکل 20 مذہبی آزادی کا تحفظ دیتا ہے. آرٹیکل 8 یہ کہتا ہے کہ اسمبلی کوئی ایسا قانون پاس نہیں کرے گی جو بنیادی حقوق سے متصادم ہو. پھر آرٹیکل 31 ہے جس میں یہ ہے کہ جی پاکستان میں ایسے قوانین بنائے جائیں گے جو اسلامی اقدار کو فروغ دینے والے ہوں. آرٹیکل 31 کو فنڈامنٹل رائٹس میں شامل نہیں کیا گیا. آرٹیکل 31 کا اسکوپ یہ ایک بڑی لمبی کانسٹیٹیوشنل بحث ہے, اور یہ بحث انڈیا کی پارلیمنٹ میں اور انڈیا کی عدالتوں میں بھی تقریباً 11 سال چلتی رہی ہے. اور ہماری پاکستان کی عدالتوں میں بھی آرٹیکل 8 اور آرٹیکل 20 اور آرٹیکل 31 اور اس کے ساتھ جو امینڈمنٹ کے آرٹیکلز ہیں 253 وغیرہ کچھ آرٹیکلز ہیں, ان کے 239 ان کے بارے میں بحثیں چلتی رہی ہیں. کوئی اسمبلی اس بات کا اختیار نہیں رکھتی کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کو کانسٹیٹیوشن میں سے نکال دے. وہ بھٹو صاحب کے ساتھ جو جرا, اور یہ بڑی مزیدار جرا ہے, وہ پڑھنے والی بات ہے جو حضور نے جواب دیے. حضور نے جو بڑے بڑے آئین دان ہیں, قانون دان ہیں, ان کی عقلیں دنگ رہ گئیں. حضور کا جو اس کو ٹریٹ کرنے کا طریق تھا بالکل کانسٹیٹیوشن انداز میں حضور نے اس کے جواب دیے. تو یہ جو انہوں نے حضور کو بلایا وہ جانا جو تھا ایک اسمبلی کے پروسیجر کے جانا ہی مناسب تھا, اور ہسٹوریکل کانٹیکسٹ میں بھی حضور کا جانا جو تھا. تو ہم تو بطور احمدی کے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم اس بات کو چیلنج کریں کہ حضور کے کیوں گئے. حضور کا منصب, خلافت کا منصب جو ہے ان عدالتوں سے بہت اونچا ہے, لیکن اگر حضور نے وہاں جانا مناسب سمجھا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی مناسب تھا. اور اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کو بلایا تھا آپ نہیں گئے, اور وہاں پر جا کے جو کہا اب وہ اتنا واضح ہے کہ اب اس کو رد کرنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. جی مجیب الرحمان